بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 24 جولائی سال 2019 اور دن ہے آج بدھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ خبریں بھی دیں گے اور بتائیں گے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کا دورہ مکمل کر کے وایا دوحہ پہنچ گئے ہیں پاکستان اپنے وطن، اور دوحہ میں واپسی پہ قطر کے وزیر اعظم سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، ان کی رہائش گاہ پہ، اور انہوں نے ایک کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان اور ان کے ڈیلیگیشن کے لیے، تو واپس آ گئے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کے دورہ امریکہ کو سبوٹاژ کرنے کے لیے کچھ تیاریاں کی گئی ہیں، اور ان تیاریوں میں پاکستان کا ایک میڈیا ہاؤس بھی شامل تھا، اور دو خاندان تو تھے ہی تھے، لیکن دو سیاسی خاندان، ایک سیاسی خاندان بہت بڑھ چڑھ کر تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ہی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، اور بلاول بھٹو نے اس دورے کو اپنے خان صاحب کے ساتھ ذاتی اختلافات یا سیاسی اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور اپنے پاکستان اور امریکہ کے مفادات، پاکستان اور امریکہ کے آپس کے تعلقات کا جو فائدہ پہنچنا ہے پاکستان کو، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن ہم ہر اس عمل کی سپورٹ کریں گے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، ریجن کو فائدہ ہو۔ خیر، کل USIP میں ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے ایک نام نہاد میڈیا ہاؤس، جس کا کلیم ہے کہ بہت بڑا میڈیا ہاؤس ہے، اس کے نمائندے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، اس کے امپلائز پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کو کیا کہنا چاہیے، دبانے کے لیے وہاں پہ ماحول بنایا گیا تھا، اور کیونکہ ہمارے بھی موجود تھے لوگ، اور ہمارے بھی جانے والے موجود تھے، کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جو سافٹ امیج کے کویسچنز تھے وہ سائڈ پہ کر دیے گئے، اور سارا اس ماحول کو بنانے کی کوشش کی، خاص طور پہ میڈیا سے متعلق چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور کہا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے جواب میں پرائم منسٹر خان نے وہ سارا پلان جو ہے وہ انفولڈ کر دیا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس میڈیا ہاؤس کو۔ ان کا اشارہ تھا جنگ اور جیو کی طرف، اور ایک اور میڈیا ہاؤس کی طرف۔ مسئلہ یہی ہے کہ احتساب کا عمل ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ یہ رکنے والا نہیں ہے، اور یہ پھیلتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور یہ کثیر الجہتی ہوتا جا رہا ہے، ملٹی ڈائمینشنل۔ اس کی زد میں پولیٹیشنز ہوں، ملٹری آفیشلز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، اور میڈیا اونرز ہوں، جرنلسٹ ہوں، یا پھر بزنس مین، تاجر ہوں، جو کوئی بھی اس کی زد میں آئے گا وہ رگڑا جائے گا، اور یہ irreversible ہے یہ پروسیس۔ تو جناب کل خان صاحب نے یہ بالکل بتا دیا، اس کو چیز کو ڈسکلوز کر دیا کہ میڈیا کی آزادی کا اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ اثاثے آپ کے پاس کہاں سے آئے، آپ کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، اور یہ کہ ٹیکس آپ کتنا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسے باقی پاکستانیوں سے پوچھا جا رہا ہے ویسے ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ دانشوروں کی کچھ پراپرٹیز، بے نامی پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں، اور کچھ دانشوروں کے اثاثے پکڑے گئے ہیں، کچھ میڈیا ہاؤسز کے اونرز کے پکڑے گئے ہیں، ایک دو میڈیا ہاؤس۔ تو جب یہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی، لہٰذا آنے والے دنوں میں ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ امریکہ سے واپس آ چکے ہیں، آرمی چیف آئیں گے 27-28 کو، اور اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھے گی، کیونکہ آج مریم بی بی نے جو پریس کانفرنس کی لاہور میں
ایک چیز سے تو بالکل انکاری ہو گئی ہیں، بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد ملک جج کی جو ویڈیو تھی ملتان والی، وہ تو انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، کیونکہ اب تو یہ ثابت ہو گیا FIA والے اس کو بھی، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی FIR ہو چکی ہے، انہوں نے بتانا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک چیک بھی باؤنس ہو چکا ہے، وہ ویڈیو خریدنے کے لیے جو دیا تھا، جعلی چیک، اور لینڈ کروزر بھی پکڑی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں برآمد ہو چکی ہیں۔ تو یہ، لیکن کس طریقے سے ایک میڈیا ہاؤس ایک شریف خاندان کو بچانے کے لیے اس کا حصہ دار بنا ہوا ہے، یہ چیز ثابت ہوئی ہے، اور اسی لیے یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید آپ دیکھیں گے کہ کچھ اور بھی انکشافات ہوں گے۔ دوسری جانب ایک اور چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی، اور وہ یہ بتائی تھی کہ عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی، یہ چیز بھی آئے گی زیر بحث، لہٰذا وہ چیز بھی آئی ہے، بحث میں آ گئی ہے۔ پرائم منسٹر کے جو دورہ تھا خان کا، اس میں جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات چیت اب چل رہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے بدلے میں امریکنز چاہ رہے ہیں کہ شکیل آفریدی، ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہیں وہ امریکہ کا ایک کے لیے جاسوسی کرتے رہے ہیں، CIA کے لیے، اور اسامہ بن لادن کا آپ کو پتہ ہے کہ جو آپریشن ہوا تھا اس میں ایبٹ آباد میں ڈاکٹر شکیل آفریدی نے ایک NGO کا روپ دھارا، اور NGO کے روپ کے امبریلا میں انہوں نے یہ کام کیا تھا پولیو کے قطرے پلانے کا، اور یہ پھر اس گھر تک پہنچے تھے، اور اسامہ اس کے اندر جو فیملی ممبرز تھے، اس کے فیملی ممبرز کا بچوں کا بلڈ لیا تھا، وہ بلڈ سیمپل بھیجا تھا، امریکن ایمبیسی کے حوالے کیا، DNA ہوا، میچ کر گیا، تو اس سے یہ انفارمیشن ملی تھی امریکنز کو کہ جناب اس بلڈنگ میں اسامہ بن لادن کی فیملی ہی رہ رہی ہے، اور انہوں نے اس سے ایزیوم کیا تھا کہ جو اگر فیملی ان کی ہے تو یقیناً اسامہ بن لادن بھی اسی احاطے میں ہوں گے۔ اب شکیل آفریدی کا ایشو یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی یہ کیا تھے؟ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور یہ ملیٹنٹس کا علاج کیا کرتے تھے، منگل باغ وغیرہ وغیرہ، سوات آپریشن سوات کے میں یہ تھے، تو موسٹلی جو ملیٹنٹس تھے، ٹیررسٹ تھے، ان کا یہ علاج کیا کرتے تھے، ان کی سرجری کیا کرتے تھے، اور ان کو لے جایا جاتا تھا، یہ بھاری بھرکم پیسے وصول کرتے تھے ان سے۔ اور ہوا یہ کہ امریکنز کو اس بات کا پتہ چل گیا، اسی دوران ہوا یہ کہ ان سے طالبان نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمارے جو ہیں ملیٹنٹس جو زخمی ہوتے ہیں ان کا خرچہ کم کریں۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے کہا کہ خرچہ کیسے کم کروں، میں تو اپنی جان رسک پہ لگاتا ہوں، اور اگر پتہ چل گیا سیکورٹی فورسز کو تو وہ تو میرا کباڑہ کر دیں گے، اس لیے میں تو زیادہ پیسے لوں گا۔ انہوں نے اس کو اغوا کیا، اپنے پاس رکھا، ان سے کچھ ریکوریز کیں، جو پیسے ویسے دیے تھے وہ بھی واپس لیے، اور علاج بھی کروایا، اور اس کو پھر بعد میں چھوڑا گیا۔ جب یہ وہاں سے نکلے تو اس چیز کی اطلاع امریکنز کو بھی مل گئی تھی، اور امریکنز نے اس کو اپروچ کیا۔ اپروچ کرنے کے بعد پشاور PC میں ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ اس کو کہا گیا کہ آپ امریکہ کا وزٹ کریں۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے امریکہ کا وزٹ کیا، اپنے بچوں کو لے کے گئے، یہ تقریباً 6 ماہ وہاں پہ رہے، اور وہاں جب واپس آئے تو یہ کلٹیویٹ ہو چکے تھے۔ واپس آ کے پھر انہوں نے ایک NGO تھی، اس کے نام پہ انہوں نے کام کیا، اور پھر یہ پولیو کے قطرے پلانے والا سلسلہ شروع ہوا۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے سیمپل بھیجا
تو وہ ٹریس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اور جس میں ابھی بھی وہ آپریشن اس طرح سے نہیں ہے جیسا بیان کیا جاتا ہے، خیر یہ ایک بات کی بات ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہوا۔ اس کے بعد اس کو سزا ہوئی ہے، اس وقت جیل میں ڈاکٹر شکیل آفریدی۔ تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے جاسوسی کرنے والے شکیل آفریدی کو واپس بھیجا جائے، اور واپس ظاہر ہے پاکستان میں اس کو سزا ہوئی ہے اور وہ جیل میں ہے، اور جوڈیشل آرڈر کے بغیر نہ وہ دیا جا سکتا ہے نہ اس کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت بارگیننگ انہوں نے، امریکہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، اور اس کے بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ رہا کی جا سکتی ہے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ شکیل آفریدی کے بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری جانب ڈاکٹر عافیہ صدیقی خود بھی انکار کر چکی ہیں کہ وہ رہا نہیں ہونا چاہتی، وہ اپنی سزا پوری کرنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے پتہ چلے گا، لیکن یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ اس وزٹ میں ڈاکٹر شکیل آفریدی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ امریکن اتھارٹیز اور پاکستانی اتھارٹیز کے درمیان زیر بحث آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیا اس پہ کوئی ڈیل ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ابھی پتہ چلے گا۔ اور تیسرا، کشمیر کے بارے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہ بدستور اپنی بات پہ قائم ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے اکنامک ایڈوائزر سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کشمیر پہ کہا ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور نریندر مودی ان کو یہ درخواست کر چکے ہیں۔ تو جبکہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ وہ نریندر مودی نہیں بلکہ بھارت اس سے انکاری ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، تو اکنامک ایڈوائزر نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال ان سے متعلق ہے نہیں، یہ سوال ہے امریکی وزیر خارجہ اور امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں۔ لیکن دوسری بات انہوں نے کہی کہ امریکی صدر بہت سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اور وہ ایویں کوئی بات نہیں کر جاتے۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ یہ وزٹ جو ہے وہ کشمیریوں کے بھی، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ انڈیا کے بھی گلے پڑ گیا ہے، مودی کے گلے پڑ گیا ہے، کیونکہ وہاں کی راجیہ سبھا لوک سبھا میں اپوزیشن آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی آئیں اور بتائیں کہ انہوں نے کیسے تیسری پارٹی کی ثالثی کی پیشکش کی ہے یا ان سے درخواست مانگی ہے۔ یہ چیز آگے جا کے مزید دلچسپ ہوگی، لیکن یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں کافی اس سے بھی زیادہ سنجیدہ ہیں۔